اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ نمل کی 60th آیت سے شروع کریں. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. کیا کون ہے وہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے اور جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا ہے. کون ہے وہ؟ انبتنا بہ حدائق ذات بہجۃ. تو ہم نے اگائے اس کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ بڑے باغات جو کہ بڑے ہی پھلے پھولے ہوئے باغات ہیں. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا. تو تمہارے لیے تمہارے پاس ہے کہ کوئی طاقت ایسی کہ جس سے تم درختوں کو اگا سکتے؟ الہ مع اللہ. کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ بل ہم قوم یعدلون. مگر وہ بیوقوف لوگ جو ہے نا، یعدلون، وہ اللہ کے سے اعتبار کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس کے برابر کسی کو ٹھہرا دیتے ہیں. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا. تو کون ہے وہ جس نے زمین کو ایک ٹھہرنے کی جگہ یعنی قرار کے طور پہ بنایا اور اس کے اندر اس نے نہریں جاری کر دی اور اس کے اندر اس نے پہاڑ یعنی رواسی، وہی جو پہاڑ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایسے اسپیکس کی طرح رکھ دیے، اور جس نے دو دریاؤں کے درمیان یعنی دو دریاؤں کے درمیان ایک روک بنا دی. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک میٹھا پانی ہے اور ایک کھارا پانی ہے، درمیان میں ان کے ایک برزخ ہے، یعنی ایک روک ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. تو کون ہے وہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ الہ مع اللہ. کوئی اور بھی ہے الہ اللہ کے علاوہ؟ بل اکثرهم لا یعلمون. اکثر لوگ اس میں سے نہیں جانتے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. تو کون ہے وہ تم کس کو سمجھتے ہو جو کہ کوئی جب مضطرب ہوتا ہے، مضطرب اردو کا لفظ جو ہے جو اضطراب میں ہوتا ہے، جو بڑی کنفیوژن نہیں، بڑی پریشانی میں ہوتا ہے، اضطراب میں جو ہوتا ہے، وہ اس مضطرب دل کی دعا کون سنتا ہے؟ جب وہ اس کو پکارتا ہے تو کون سنتا ہے اور پھر اس برائی کو دور بھی کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اور اس نے تمہیں زمین کے اندر اپنا وائس گارنٹ بنایا ہے. الہ مع اللہ. تو اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون. بہت ہی کم وہ سوچ سمجھ کرتے ہیں، تذکر بہت ہی کم کرتے ہیں، نصیحت کو بہت ہی کم حاصل کرتے ہیں. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ. تو کون ہے وہ جو تمہیں سمندروں کے اور خشکیوں کے اندھیروں میں راتوں کے وقت جو تمہیں ہدایات دیتا ہے، یعنی تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ کون ہے وہ؟ اور جو کہ اپنی ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کے بھیجتا ہے. کون ہے وہ؟ الہ مع اللہ. کیا ہے کوئی اور الہ اللہ کے علاوہ؟ تعالی اللہ عما یشرکون. وہ بہت بلند ہے ان سب چیزوں سے جو وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض. پھر ایک دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوشچن کر رہے کہ کون ہے وہ جس نے خلقت کو شروع کیا تھا، ابتدا کی تھی اس کی. ابتدا کی تھی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی. نہیں، وہ بدی ہوتا ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں. کون ہے وہ جس نے خلق کی ابتدا کی تھی پھر وہ اس کو بار بار کرتا رہتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں رزق دیتا ہے؟ الہ مع اللہ. کوئی ہے الہ اللہ کے علاوہ؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. تم سے کہو ہاں اگر تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے نا، واضح دلیل ہے، تو لاؤ، ضرور بتاؤ ہمیں بھی. اگر تم سچے ہو تو کوئی واضح دلیل لا کے بتاؤ. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. ان سے کہو کہ کوئی نہیں جانتا آسمانوں اور زمین کے غیب کو سوائے اللہ کے. وما یشعرون ایان یبعثون. اور انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے دوبارہ. بل ادارا کا علم فی الآخرہ. ان کا آخرت کے بارے میں جو علم ہے نا وہ بس گم ہی ہو گیا ان سے.
بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس سے شک کر رہے ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اب بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ اتنی دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ساری باتیں بتا کے کہ یہ والا کام آسمان سے بارش برسانے کا، زمین سے فصلیں نکالنے کا، پھل نکالنے کا، سارا جو پچھلا پیج ہے آپ کا، کہاں سے لے کے 60 سے لے کے 65 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، کوشچن کر رہا ہے کہ کوئی یہ سارے کام جو کیے ہیں اللہ نے، تو یہ کیا اس کے علاوہ کوئی ہے الہ جو یہ کر سکتا ہے کام؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے، یہ جو انکار کر رہے ہیں ان ساری چیزوں سے، انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی اور ہے نہیں ہے، لیکن یہ ادھر ادھر کے جھوٹے سہارے ڈھونڈ رہے ہیں۔ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ جھوٹے سہارے ڈھونڈ کے آخرت سے انکار، اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے فرار چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے، صرف شک کر رہے ہیں بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، وہ کہتے ہیں، وہ جو کفر کی روش پہ اڑے ہوئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد بھی جب مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے؟ لقد بعثنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین، ہم سے پہلے جو ہمارے آباء و اجداد تھے ان سے تو اس طرح کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا، تو یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے یعنی کہ کوئی ایسی جھوٹی کہانی بنی ہوئی ہے، یہ کوئی ایسی کوئی سچی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو ان سے کہو کہ اچھا ٹھیک ہے، کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں نا، تو پھر تم ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھ لو، سیر کر کے دیکھ لو کہ جو جرم کرنے والے لوگ تھے ان کا پھر انجام کیا ہوا، جنہوں نے نہیں چھوڑی اپنی جرم کرنے کی روش، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر مت غم کرو، ان کے اوپر حزن مت کرو۔ حزن کا کیا ہے؟ غم۔ ان کے اوپر دل میں اپنے دکھ نہ لاؤ اور نہ ہی اپنے دل کو تنگ کرو جتنی وہ چالیں چل رہے ہیں، ان چالوں سے اپنے دل کو تنگ نہ ہونے دو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی کہ وہ دیکھو نا اس قسم کے سوال کرتے تھے کہ جی شاید جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو جواب نہیں دیں گے، پھنسیں گے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے، ان کی باتوں سے یہ جو چالیں وہ چالیں ہیں نا تمہیں پھسلانے کی یا تمہیں نگیٹ کرنے کے لیے، تو ان سے وہ نہ ہو، دل تنگ نہ پڑو، تمہارا دل تنگ نہ ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ کب پھر یہ وعدہ پورا ہوگا جس کا تم، اگر تم سچ بول رہے ہو تو بتاؤ نا یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، تو ان سے کہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جس کے لیے تم جلدیاں مچا رہے ہو تمہارے پیچھے لگا ہی دیا گیا ہو، یعنی کہ اٹ مے بی فالوئنگ یو، جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو مے بی اٹ کوڈ بی فالوئنگ یو، آپ کے پیچھے ہی آ رہا ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، یقین کر لو کہ جو تمہارا رب ہے نا وہ انسانوں کے لیے بڑے ہی فضل کا مالک ہے، انسانوں کے اوپر وہ ان کے ڈیوز سے زیادہ ان کو باؤنڈریز دیتا رہتا ہے، نعمتیں رحمتیں کرتا رہتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے وہ ان نعمتوں کی، ان رحمتوں کی، ان باؤنڈریز کی قدردانی نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقین کر لو کہ تمہارا رب جو ہے وہ اس کو بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہے جو تم ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، منہ سے کہہ دیتے ہیں، سب کو اچھی طرح سے وہ جانتا ہے اللہ سبحانہ۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی بھی چیز آسمانوں اور زمین میں غائب نہیں ہوئی مگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، یقین کر لو یہ جو تم قرآن ہے نا، یہ جو تم بنو اسرائیل کو پڑھ کے سناتے ہو، تو ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اس کے اندر اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں، وہ اس کے اندر سے ڈھونڈ کے، بنو اسرائیل جو ہیں وہ ڈھونڈ کے اس کے اندر سے اختلاف والی
وہ باتیں نہیں ہیں اس کے اندر کوئی بھی، لیکن وہ اس کے اندر اختلاف ڈھونڈ لیتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یقین کر لو کہ یہ تو مومنین کے لیے، جو ماننے والے ہیں نا، ان کے لیے سراسر ہدایت ہے اور رحمت ہے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، یقین کر لو کہ تمہارے رب نے ان کے درمیان بھی فیصلہ کر دیا ہوا ہے اپنے حکم سے، اور وہ عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے. فتوکل علی اللہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں. انک علی الحق المبین، آپ حق مبین پہ ہیں، بڑے واضح بڑے کلیئر سچ کے اوپر، حق کے اوپر آپ ہیں، آپ فکر نہ کریں. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. بات سنو، تم مرے ہوئے کو تو نہیں نہ سنا سکتے، جو مر چکے ہیں، جو سنتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو نہیں تم سنا سکتے نا، اور نہ ہی تم بہروں کو سنا سکتے ہو جو بھی تم بتا رہے ہو. اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کے جا بھی رہے ہوں، پہلے ہی وہ مرے ہوئے ہوں، مطلب کہ ایکشنز وہ نہ کر رہے ہوں، کوئی موشن لیس ہوں، اور اوپر سے پھر بہرے بھی ہوں، تو اور پیٹھ پھیر کے بھی جا رہے ہوں، تو انہیں تو نہیں تم سنا سکتے، تم فکر نہ کرو. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ ہی تم ان کو جو اندھے ہیں ان کو کوئی راستہ دکھا سکتے ہو، ان کی ضلالت میں سے، ان کی گناہی میں سے نکال کے انہیں کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے. یعنی تم ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، تم سنا صرف اسی کو سکتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کو مان لیتا ہے، جو ہماری آیات کو، ہمارے ونڈر سائنس کو مان لیتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو تم سنا سکتے ہو. فہم مسلمون، تو پھر وہ سبمیشن کی حالت میں آپ کے پاس آتے ہیں، وہ مسلم ہوتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور ایک وہ جب وَإِذَا، اور جب وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر ایک ٹائم پورا ہو جائے گا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک قول جب پورا ہو جائے گا، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ نکالیں گے. ہم زمین سے ان کے لیے ایک دابہ نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا. اب دابہ ہوتا ہے ایک جانور، اور وہ اپنا یعنی دابہ آپ کو بتایا تھا نا کہ زمین کے اوپر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جانور، تو وہ ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا. تو کلمہم، جو ان سے باتیں کرے گا. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وجہ کیا ہوگی کہ انسان جو ہیں اس وقت وہ ہماری آیات کا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ یقین نہیں کر رہے ہوں گے باقی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی ونڈر سائنس آ رہے ہوں گے، یا جو مارولس ٹوکن یا ماسٹر پیسز ان کے پاس آ رہے ہوں گے، ان کے اوپر وہ یقین نہیں کریں گے. اس لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دابۃ الارض نکالے گا. یہ ہم ختم کر لیتے ہیں اس کو سورت کو، کیونکہ یہ پھر تو اس کی میں آپ کو بعد میں اگر اسی لیکچر میں ہو سکا تو، ورنہ تو پھر بعد والے لیکچر میں انشاءاللہ اس کی پھر میں آپ کو تشریح بتاؤں گی کہ کیا چیز ہے، کیا مطلب ہے اس کا. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج نکال لیں گے جو کہ ہماری آیات کو جھٹلاتے رہتے تھے، اور ہم انہیں ٹکڑے یعنی کہ ان کو ہم کیٹیگرائز کر لیں گے کہ یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یعنی ان کو ایک طرح سے گروہ گروہ بنا لیں گے. حتیٰ اذا جاؤ قال اکذبتم بآیاتی، تو یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاس، تو وہ ان کالا اکذبتم بآیاتی، تو ان سے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا یا فرشتہ کوئی کہے گا، بہرحال کوئی کہے گا کالا اکذبتم بآیاتی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ کیا تم نے میری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، جو میں سائنس بھیجتا تھا، ونڈرس، جو میں کوئی مارولس ٹوکن بھیجتا تھا، جو ماسٹر پیسز بھیجتا تھا، کیا تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ جھٹلایا تھا. وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم اس کے تمہارا علم ان کے ان میری آیات کا احاطہ کر نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے، اگر تم یعنی کہ تم اگر ماننے کے اوپر نہیں آنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم جو ہے نا وہ اس میری ونڈر سائن کا کو
وہ نہیں کر رہا، گریسپ نہیں کر رہا، احاطہ نہیں کر رہا، اس کو گریسپ نہیں کر رہا، اس کو سمجھ نہیں رہا. ٹھیک ہے. اما ذاکم تم تعملون، تو پھر کیا کرتے رہے تم، اور کیا کرتے رہے اس کے علاوہ. جب میرے سائنس آتے تھے تمہارے پاس، جب میری کوئی بھی ماسٹر پیس آتا تھا، تو تم اس کو گریسپ کرنے کی بجائے تم اس کی تکذیب کرنے لگ جاتے تھے. تو یہ کرتوت کرتے رہے ہو نا. وَقَالَ قَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، تو ان کے اوپر پھر اللہ کی جو بات ہے وہ پوری ہو جائے گی. جو وہ انجسٹس کی روش کو اپنائے ہوئے تھے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ان کے اوپر پورا ہو جائے گا کہ جنہوں نے یہ انجسٹس کی روش اپنائی ان کے ساتھ پھر ہوگا کیا. فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، تو پھر وہ بات بھی ان سے یعنی کہ نہیں کی جائے گی. اور اب بھی وہ یعنی بات نہیں کر سکتے، یا اس وقت تو بالکل بات نہیں کر، جب ان کے اوپر اللہ کا قول پورا ہو جائے گا تو پھر وہ بات نہیں کر سکیں گے. لا ينطقون. الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا تمہاری رائے کیا ہے تمہاری، کیا تم کبھی اس بات پہ بھی کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ یقیناً ہم نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون کر سکو، اور دن کو بنایا روشن تاکہ اس کے اندر کام کر سکو. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقین کر لو کہ ان صرف اس ایک بات میں بھی اس قوم کے لیے، ان انسانوں کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں، اس میں بھی ان کے لیے بڑا ونڈر سائن ہے. اور اب یہ جو الٹا چکر آپ لوگوں نے چلا لیا ہوا ہے، اس لیے میں مسکرا رہی ہوں کہ الٹا جو چکر آپ لوگوں نے چلا لیا ہوا ہے کہ ساری رات جاگتے اور سارے دن سوتے ہیں. تو یہ دیکھو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی ونڈر سائن ہے. یہ رات جس کے اندر کے سکون مل سکتا ہے انسان کو، وہ اس نے. اور اب میرا خیال ہے کوئی میرے خیال ہے میری نظر سے ایسی کوئی بات گزری ہے کہ جو اندھیرے کے اندر نیند ہوتی ہے نا، جو لائٹس کے بغیر جو اندھیرے کی نیند ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ آپ کے جسم کو سکون پہنچاتی ہے. تو کسی کی مان لو بھائی، اللہ کی نہیں ماننی تو کسی ان کی ریسرچرز کی مان لو کہ رات کی نیند زیادہ بہتر ہوتی ہے، وہ زیادہ سکون دیتی ہے انسان کو. یہ بہت الٹا چکر چلا لیا اب بچوں نے. پتہ نہیں اب اس کو کر لو گے اس کو ریورس کے نہیں، پر کرنا تو چاہیے. یہ آج دیکھنے کے بعد تو میرا خیال ہے کر ہی لینا چاہیے، پر توبہ دینے کسی نہیں ہے نا. بٹ یو مسٹ تھنک اوور اٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے، علم یا کیا رائے ہے تمہاری اس بارے کہ ہم نے یہ بنایا ہے. تو ظاہر ہے جو اللہ نے بنائی ہے چیز وہ تو انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے نا بچوں. ٹھیک ہے، چلیں بہرحال آپ کوشش کریں کہ اس کو، اس جیرو جو آپ لوگوں نے اپنا گھما لیا ہے جیرو، اس کو سیدھا کر لیں. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو جس دن پھر سور میں پھونک مار دی جائے گی، وہ جو ٹرمپٹ بلو جس دن کر دی جائے گی، اس دن کیا ہوگا، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب کے سب ایک پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے. فزع، جزا فضا، شور، چیخو پکار یہ وغیرہ کرنے لگ جائیں گے. الا من شاء، سوائے اس کے کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے کہ انہیں وہ اس مشکل میں مبتلا ہی نہ کرے، انہیں فیل ہی نہ ہو. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور ہم سب کو اس حالت میں اپنے پاس لے کے آئیں گے. وہ ان کو جمع ایسے کیا جائے گا، ان کو لایا ایسے جائے گا کہ وہ سب کے سب بڑے ہی عاجز ہو کے چلے آ رہے ہوں. ایک اور آیت ہے اور بڑی ہی پیاری، بڑی ہی ایکسکلوسیولی وہ اس کو ایکسپریسٹلی اس دن کو وہ کرتی ہے کہ اس دن انسان جو ہیں وہ ان کی آواز نہیں نکل رہی ہوگی، صرف حس کی آواز نکل رہی ہوگی. میرا خیال یہ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. تو اس دن یہ حال ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کو میں چاہوں گا اس کو یہ اس طرح کی یا مشکل کی اس کے اوپر کیفیت تاری نہیں ہوگی، جزا فضا کی. وَكُلٌّ أَتَوْهُ، سب کے سب عاجز ہو کے اس کے سامنے آ رہے ہوں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً،
वहिया तमुर्रु मर्र सहाब, ये जो तुम जिबाल देखते हो ना, पहाड़ देखते हो इतने बड़े बड़े, और समझते हो कि ये जमे हुए हैं, जामिद, जामिद तो उर्दू का लफ्ज है ना, कि ये जमे हुए हैं अपनी जगह के ऊपर, ये हिल नहीं सकते, मगर उस दिन तुम देखोगे कि ये बादल की तरह चल उड़ रहे होंगे, बादल की तरह, यानी जैसे बादल आप देखते हैं ना आसमान पे ऐसे चल रहे होते हैं, तो उस तरह से ये पहाड़ जो है उस दिन बादलों की तरह चल रहे होंगे। सुन अल्लाहिल्लज़ी अतक़ना कुल्ला शै, तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की सनदगरी है। सुना, ये उसकी बनाई हुई चीजें हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कि अल्लाज़ी अतक़ना कुल्ला शै, उस अल्लाह ताला की बनाई हुई ये चीजें हैं जिसने के हर चीज को बहुत ही परफेक्टली बनाया हुआ है। ठीक है, अब तुम देखते हो कि ये पहाड़ है, तो ये तो इतने बड़े बड़े हैं और इतने जमे हुए हैं, ये तो हिल ही नहीं सकते। आपको अगर जरूरत पड़े कोई टनल वगैरह बनाने की, तो कितना डायनामाइट और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, तो फिर जाके वो बीच में एक सुराख पड़ता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है कि ये तुम्हारे अल्लाह ताला की करिश्मा साजियां हैं, तो उसने हर चीज को बड़ा परफेक्ट बनाया है। ठीक है, इन्नहु खबीरुम बिमा तफअलून, वो सब जानता है, सब खबरें हैं उसकी, जो कुछ तुम करते रहते हो उसकी भी सब खबरें उसको है। मन जा बिल हसनते फलहु खैरुम मिनहा, जो कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास कोई भलाइयां लेके आ गया ना, तो उसके लिए उससे भी बेहतर रिवॉर्ड वहां पे उसको मिलेगा। वहुम मिन फज़इन यौमइज़िन आमिनून, ये मैं कहते ना कि जो वो उस दिन की फजा से, उस दिन की तकलीफ से, उस दिन की घबराहट से, उस दिन की चीखो पुकार से वो अमन में होगा। जो बंदा, कौन भला जिसको अल्लाह चाहेगा, अल्लाह किसको चाहेगा, अल्लाह किसको चाहेगा, जो उसकी मानता रहो सारी जिंदगी, है ना, जो उसको भी मानता रहो, उसकी भी मानता रहो, उसी के लिए चाहेगा ना कि उसे फिर कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो उसको उस दिन। ठीक है, ये होगा। अच्छा, मन जा बिल हसनते फलहु खैरुम मिनहा वहुम मिन फज़इन यौमइज़िन आमिनून, तो जो अल्लाह ताला के पास कोई बड़ी अच्छी चीजें लेके आएगा, अच्छी चीजें जाहिर सी बात है लेके जो आएगा, उसके लिए उनसे भी बेहतर वहां पे तैयार होगा रिवॉर्ड, और उसको उस दिन के तकलीफ से और फजा से वो अमन में होगा, उसे पता ही नहीं होगा क्या हो रहा है। ठीक है, जिसने अपने आप को किसी बड़े अच्छे से उसमें कमरे में अपने आप को रख लिया हो, बड़ा वो हर तरफ से हर चीज से साउंड प्रूफ और सब, उसको तो अंदर आवाजें बाहर खप मच रही हो, उसको तो नहीं पता चलेगा। ऐसा ही है ना, तो वो आमिनून होंगे, वो अमन में होंगे, उस खप से, उस शोर शराबे से, उस तकलीफ से, उस घबराहट से, वो उनको अमन में रखा जाएगा। ठीक है जी। वमन जा बिस्सय्यति फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, और जो बुराई से, ये इमीडिएट कंट्रास्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखा रहे हैं कि और जो फिर बुराई लेके आएगा उसको क्या किया जाएगा, उसको मुंह के बल जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। अल्लाह जी माफ करना, या अल्लाह माफ करना, या अल्लाह माफ करना, या अल्लाह माफ करना, इस अंजाम से हर एक को बचा लेना। हल तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, और उससे पूछा जाएगा कि बताओ मुझे कि जो कुछ तुम करते रहे थे ये उसी का बदला है ना, उसी की जजा है ना। कोई यानी कि मैंने तुम्हारे ऊपर कोई नाइंसाफी तुम्हारे साथ तो नहीं की, तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म जिसको कहते हैं वो तो नहीं ना किया। जो कुछ तुम करते रहे हो, हल तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, बहुत ही प्यारा ये है एक्सप्रेशन कि क्या ये जो कुछ तुम करते रहे उसके अलावा भी कोई तुम्हें बदला दिया जा रहा है? नहीं, वही दिया जा रहा है सिर्फ। इन्नमा उमिरतु अन अअबुदा रब्ब हाज़िहिल बलदतिल लज़ी हरमहा, और यकीन कर लो। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रही हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम देखो, इन्नमा उमिरतु, मुझे सिर्फ ये हुक्म दिया गया है कि मैं इस शहर के रब की गुलामी करूं, इस शहर के रब की गुलामी करूं जिसने कि इसको एहतराम दिया है,
वलहु कुल्लु शैइन, और उसी के लिए है हर चीज। ये क्या बात है? इन्नमा उमिरतु अन आबुदु रब्ब हाज़िहिल बल्दतिल्लज़ी हरमहा, ये किस चीज को, किस जगह को अल्लाह सुब्हानहू, किस, शाबाश, वेरी गुड, मक्का यानी उस शहर की, वो सूरह इलाफ है ना, ले इलाफ कुरैश, सूरह कुरैश कहते हैं या इलाफ कहते हैं, कि ले इलाफ कुरैशिन इलाफिहिम रिहलत शिताए वसया फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी। उनको चाहिए क्या, सारा वक्त उनके काफे आराम से आगे शाम तक जाते हैं, नीचे चीन तक जाते हैं, नीचे जाके यमन वगैरह से आगे वो चाइना तक जाते हैं, तो ये आराम से सर्दियों गर्मियों में चलते रहते हैं। और कुरैश के काफिलों को कोई कुछ कहता भी नहीं था, क्योंकि कुरैश थे काबे के मतवली। अगर कोई उनको डाकू शाकू रास्ते में पड़ जाए तो जिस कबीले के डाकू होते वो उनका बुत मरोड़ के गर्दन उसी बाहर फेंकते, तो वो जुर्रत नहीं करते थे। इनके काफिले बड़े इत्मीनान से चलते थे, पूरे अरब में डाके पड़ते थे, कुरैश के काफिले को कोई कुछ नहीं कहता था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ, जिसने तुम्हें भूखों मरने से बचाया और खिलाया और तुम्हारे काफिलों को अमन से चलने फिरने दिया। चाहिए तो यही ना कि उस घर के रब की, जिसने उस घर को तो वो पाल रहा है, तुम्हें भी उसके तुफैल पाल रहा है, वो घर को तो पाल ही रहा है, यानी घर को तो उसने कायम रखा ही हुआ है, तुम्हें उसके तुफैल पाल रहा है। कितना रेवेन्यू जनरेट करते हो वहां से, तो चाहिए तो तुम्हें ये कि वो जो रब, असल रब है, जो इस घर का भी रब है और तुम्हारा भी रब है, उसकी तुम गुलामी उसकी करो। समझ आई अब बात? इन्नमा उमिरतु, मुझे तो ये हुक्म दिया गया है, अन आबुदा, कि मैं गुलामी करूं किसकी, रब्ब हाज़िहिल बल्दतिल्लज़ी हरमहा, इस शहर की जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एहतराम दिया है, उसके उस शहर के रब की मैं गुलामी करूं। वलहु कुल्लु शै, और उसी के लिए हर चीज, व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं सबमिसिव लोगों में से हूँ, उन लोगों में से हूँ कि वो इस हद तक उनकी सबमिशन हो कि वो अपनी विल कोई भी ना रखें, वो अपनी विल को भी अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सरेंडर कर दें, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने सारे लॉजिक शॉजिक के हथियारों को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दें, उसे यूं नीचे रख दें और उसके सामने अपना माथा झुका दें। मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं ये वअन अतलुल कुरान, और मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं इस कुरान को पढ़ा करूँ, तिलावत किया करूँ। फमन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी, तो जो कोई भी हिदायत हासिल करना चाहेगा ना, वो अपने नफ्स के लिए हिदायत हासिल करेगा, अपने इनर सेंटर जो है, उसका जो सेंटर ऑफ हिज पर्सनैलिटी, उसके लिए हिदायत हासिल करेगा। वमन ज़ल्ला फकुल इन्नमा अना मिनल मुंज़िरीन, और जो कोई फिर गुमराही के ऊपर ही चलना चाहेगा तो भाई फिर उसे कह दो कि मैं तो सिर्फ वार्न करने वालों में से हूँ, मैं तो आई एम वन ऑफ द वार्नर्स, जो आपको ये वार्न कर रहा है कि बहुत बड़ी एक मुसीबत आपके ऊपर आने वाली है, उस दिन क्या करोगे। ठीक है, मैं तो एक वार्नर हूँ। वकुल अल्हम्दुलिल्लाह सयुरीकुम आयातिही फतारिफूनहा, और कहो कि उस अल्लाह ही के लिए हर तरह की तारीफ भी है और उस अल्लाह ताला के लिए हर तरह की कदरदानी, शुक्र भी है। उस अल्लाह के लिए सयुरीकुम आयातिही, वो अनकरीब तुम्हें अपनी निशानियां भी दिखा देगा, फतारिफूनहा, और तुम उनको पहचान भी जाओगे। वमा रब्बुका बिगाफिल अम्मा तामलून, और यकीन कर लो कि तुम्हारा रब जो है, जो कुछ तुम करते रहते हो उससे गाफिल नहीं है। तो ये मैंने कहा था कि उस दावतुल अर्थ की बात करेंगे, बट मेरा ख्याल है वो फिर ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा लेक्चर। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको पहले क्लियर कर लेंगे, फिर हम अपनी सूरह कसस शुरू करेंगे। तो ये जी हम 93 इसके आयात थी सूरह नमल की, तो आज हमने सूरह नमल माशाल्लाह से ख़त्म कर लिए। 93 आयात तक हम पहुँचे। कल हम इंशाल्लाह दावतुल अर्थ को कर लेंगे, क्योंकि वो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 30 मिनट्स हो गए, फिर और ज़्यादा। चलिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।